اچھا امیر مقام صاحب، آپ جانتے ہیں کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعظم اور ان کی جو وفاقی کابینہ ہے، پوری کی پوری وفاقی کابینہ، اس کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس جاری کیا، اور آپ بھی ایک فیڈرل منسٹر ہیں، تو اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ تھوڑا سا میں آپ کو اور اپنے ناظرین کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ یہ معاملہ جو ہے یہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو 2000 کراچی سے ان کو گرفتار کیا گیا تھا، کئی سال تک وہ لاپتہ رہیں، اس کے بعد پھر پتہ چلا جی کہ وہ امریکہ کی ایک جیل میں بند ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے جس پہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک کیس چل رہا ہے کہ جی جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہیں ان کی رہائی کے لیے امریکی عدالت میں ان کے وکیل نے ایک کیس فائل کرنا ہے۔ اس کے لیے اس کو حکومت پاکستان کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ چاہیے کہ حکومت پاکستان جو ہے اس کو یہ کیس دائر ہونے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، تو اس کے لیے ایک کیس فائل کیا گیا ہے جس پہ کہ حکومت جو ہے اس نے اس کیس کو رکوانے کی کوشش کی۔ تو یہ جو معاملہ ہے، یہ معاملہ جب مسلم لیگ نون اپوزیشن میں تھی تو کیا کہا کرتی تھی عافیہ صدیقی صاحب کے بارے میں، ان کا کیا موقف تھا، ذرا سنیے۔ ہمارے قوم کی ایک بیٹی امریکہ کی جیل میں ہے اور ان کی رہائی کے لیے ہر پاکستانی کے دل میں تڑپ ہے۔ انشاءاللہ اس کے حوالے سے حکومت اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی۔ عافیہ صدیقی صاحبہ کا معاملہ کس طرح سے انہیں ایک بہت لمبا عرصہ 86 سال کے لیے جو ہے وہ قید کر دیا گیا ہے، انہیں شرم آنی چاہیے۔ ایک بے گناہ جو ہے وہ خاتون کو نہ صرف انہوں نے غلط سزا دی ہوئی ہے بلکہ اس کو رکھا کن حالات میں ہے۔ اتفاق رائے ہوا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس کے اوپر اپیل یا خط جو ہے وہ بھی لکھے۔ سیاسی قیادتیں جو ہیں وہ بے عزتی محسوس نہیں کرتی جب قوم کی بیٹیوں اور بیٹوں کے ساتھ کبھی ڈرون حملوں کی شکل میں اور کبھی عافیہ صدیقی کی سزا کی شکل میں یہ سلوک کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی پہ پہلے ہی کافی حکومت کام کر رہی ہے اور ہم کاز کے ساتھ کمیٹڈ بھی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو وزیر اعظم صاحب کا آخری لیٹر ہے اور جو کورٹ کے آرڈرز ہیں اس پہ نہ صرف آگے پیش رفت ہونی چاہیے۔ تو مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے اس نے کوئی پچھلے دنوں خط بھی لکھا ہے اور حکومتی ذرائع دعویٰ کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں کوشش بھی جاری ہے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو حکومت کی لیگل ٹیم ہے اس کا جو ایٹیچیوڈ ہے یا جو موقف ہے اس کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ اس میں عافیہ صدیقی کی رہائی میں فی الحال ہمیں انٹرسٹڈ نظر نہیں آ رہے۔ تو 2013 میں بھی مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، اس وقت امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ جان کیری پاکستان آئے تھے، ہم نے ان سے ایک سوال پوچھا تھا، انہوں نے کیا جواب دیا تھا، ذرا وہ بھی سن لیں۔ Secretary, don't you think that the release of Dr. Afia Siddiqui can make a very good impact on the US-Pakistan relationship? Well, I'm sure that people in Pakistan would feel very good about it. I have no doubt about that. But we have a legal situation that we have to analyze. I haven't even had a chance to do that, to be honest with you. This was not discussed in the course of today. Nobody from Pakistani side mentioned? Well, there are people who mentioned it to some of our other people, but frankly, the Prime Minister and I had bigger, more direct things in a smaller amount of time to talk about. We're well aware of the issue. Okay. We're well aware of the issue. And I have asked some people to take a look at exactly what the circumstances are, but I know that the offense for which she is serving time is a very serious offense. It's a very long sentence. So I don't want to make any promises that can't be kept. اچھا جی، یہ 10-12 سال پرانا کلپ ہے جان کیری صاحب کا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب پرائم منسٹر بن گئے، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ سب سے پہلے سیاسی رہنما تھے جنہوں نے کہ ہمارے ہی پروگرام کیپٹل ٹاک میں عافیہ صدیقی کا سب سے پہلے 2003 میں ذکر کیا تھا، لیکن جب وہ پرائم منسٹر بنے، امریکہ کے دورے پہ گئے، تو پھر امریکی حکام نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے بھی عافیہ صدیقی کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ تو اب یہ جو معاملہ ہے، اب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہا ہے، اس لیے نہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہا جا رہا ہے کہ جی آپ ایک آرڈر جاری کریں ان کی ریلیز کا، یہ معاملہ نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ صرف یہ کہہ رہی ہے کہ حکومت پاکستان بتائے کہ اگر امریکہ کی ایک عدالت میں ایک درخواست دائر ہو رہی ہے تو اس پر آپ کا کیا موقف ہے۔ تو اس پر جب اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو مقدمے کی سماعت ہے اس کو روکنے کی کوشش کی گئی، تو اس نے ایک کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس جاری کیا ہے۔ تو جو وکیل ہیں، جو عافیہ صدیقی کی بہن فوزیہ صدیقی کے وکیل ہیں عمران شفیق صاحب، وہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں، ذرا سن لیں۔ انصاف کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے آج جو ہے وہ جج صاحب کا روسٹر جاری نہیں کیا گیا، حالانکہ روسٹر جاری کرنے کا کوئی قانونی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی۔ جب عدالت نے اپنا آرڈر جاری کر دیا وہ آرڈر ہی کافی تھا، لیکن اور انہوں نے جج صاحب نے یہ بھی بتایا، اپنے آرڈر میں لکھا ہے
کہ میں نے جب مجھے یہ بات پتہ چلی تو میں نے کل روسٹر بنانے کے لیے چیف جسٹس کو درخواست بھی دے دی، جو ان کا آفس کے ذریعے جو پروسیس ہوتا ہے اس پروسیس کو فالو کرتے ہوئے کہ یہ روسٹر جاری کیا جائے، لیکن جو ہے وہ اس کے باوجود عدالتی احکامات کے باوجود اور جو اپلیکیشن ہے کنسرنڈ آفیسر کی طرف سے جانے کے باوجود وہ روسٹر جاری نہیں کیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس سردار اعجاز صاحب نے آج بڑا مشکل اور بڑا آرڈر پاس کیا ہے توہین عدالت وزیر اعظم پر، اور جو ہے وہ اس وفاقی کابینہ پر، ان پر انہوں نے توہین عدالت جاری کرنے کا نوٹس جاری کر دیا ہے، شو کاز نوٹس جاری کر دیا ہے، اور اب یہ مقدمہ تو اپنے طریقے سے بڑھے گا، لیکن قانون کے طالب علموں کے لیے سوال یہ ہے کہ عدالت کا ایک جج ایک آرڈر پاس کرتا ہے۔ آج ایک سوال پیدا ہوا ہے کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کو جب پاورفل وزیر اعظم سیکریٹریٹ کے خلاف جو ہے وزیر اعظم کے خلاف آرڈر اگر کوئی پاس ہونے جا رہا ہے تو ہائی کورٹ کو ہائی کورٹ کا کردار ادا کرنا چاہیے، یا ایسا نظر آئے کہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ جو ہے وہ اس کی ہدایات کو فالو کیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ میں بھی آج کل ذرا چھٹیاں ہیں، ان کی مرضی کا بینچ وہاں بھی اویلیبل نہیں ہے۔ جب حکومت کو اپنی مرضی کا بینچ اویلیبل ہوگا تو اس وقت جو ہے وہ سپریم کورٹ میں بھی کیسز لگوا لیں گے، اور یہاں بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنی مرضی کا بینچ ملے۔ یہ اچھا امیر مقام صاحب، یہ میں نے ساری تفصیل اس لیے بتائی کہ آج وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس جاری کیا گیا، تو اس پر آپ کیا کہیں گے کہ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو کچھ اور موقف ہوتا ہے؟ نہیں، میں کہنا چاہتا ہوں یہ بات کہ ہم نے ہائی کورٹ میں گورنمنٹ نے کوئی اپروچ کیا کہ وہ بات تو سامنے آ گئی کہ اگر وہ پرائم منسٹر کو کنٹیمپٹ آف کورٹ دے سکتے اور کیبنٹ کو دے سکتے تو سچ کوئی اس طرح بات ہے ہی نہیں۔ اگر اس طرح بات ہوتی تو اس طرح نہ ہوتا، یہ نمبر 1۔ دوسری بات یہ کہ بالکل اگر کوئی ہماری لیگل ٹیم سے کوتاہی ہوئی ہو اور ان کو مطمئن نہیں کیا ہوگا تو دوبارہ وہ پیش ہوں گے، جس طرح میں نے ایک کلپ تارڑ صاحب کا بھی سن لیا کہ پرائم منسٹر نے خط بھی لیے اور اس میں ہم کمیٹڈ ہے، اگر ہم گورنمنٹ میں یا اپوزیشن میں تھے ہمارا سٹان صافیہ صدیقی کے بارے ایک ہے، تو وہی چیز اس کو نیکسٹ پیشی میں دکھایا گیا کہ ہمارے ایفرٹ سے ہم نے لیٹر بھی لکھا ہے، پھر ضرورت پر پھر بھی لکھیں گے، وہی جو وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ بات تو سامنے آ گئی۔ تو سچ اس طرح کوئی بات نہیں کہ ہم پر دباؤ ہے کہ آپ اس کی بات ہی نہیں، ہم نے وہ ان کی بات سنی، ان کا اپنا ایک سٹانس ہے عافیہ صدیقی کے بارے، مگر ہماری پوری پاکستانی قوم کا اپنا ایک سٹانس ہے، تو وہ اپنی بات کرے، ہم اپنی بات کرتے رہیں گے اور ان تک اپنی آواز بھی پہنچائیں گے اور لیٹر بھی لکھیں گے، اور جو بھی کرنا ہو تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی کریں گے، اور کورٹ کو بھی مطمئن کریں گے کہ ہم اس طرح سوئے ہوئے نہیں ہیں، ہم ابھی تک یہ کام کر دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس سردار اعجاز اسحاق کی عدالت میں جو حکومت کی لیگل ٹیم نے جو موقف اختیار کیا، آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے؟ نہیں، میں کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ وہی پوری ریکارڈ یا کوئی چیز میں کمی ہوئی ہوگی، اس طرح بات ہوئی ہوگی، تو نیکسٹ پیشی میں وہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ اچھا، یہ اچھی بات ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ عدالت کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ عدالت کا احترام کرتے ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے آپ جو کہہ رہے ہیں، لیکن میں کچھ اور بھی لوگ جو ہیں ان کی بھی جو کنسرنز ہیں ان کو بھی ایڈریس کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی تک پاکستان میں کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو پاکستانی شہری نہیں ہے، کافی عرصہ پہلے، اب تو ان کی والدہ زندہ نہیں ہے، لیکن جب ان کی والدہ زندہ تھیں تو انہوں نے ہمیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے پاکستانی پاسپورٹ دکھائے تھے جن پر کہ وہ امریکہ کا ویزا لے کے امریکہ گئی تھیں اور پھر وہ امریکہ سے واپس آئیں، خود رضاکارانہ طور پہ واپس آئی تھیں، ان کو نکالا نہیں گیا تھا۔ تو ذرا وہ بھی ایک میں کلپ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ کیا آپ کے پاس اپنی بیٹی کے پاکستانی شہری ہونے کا کوئی ثبوت ہے، اس کا پاکستانی پاسپورٹ ہے؟ اور کیا آپ یہ بھی بتانا پسند فرمائیں گی کہ کہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے پاس ڈبل پاسپورٹ تو نہیں ہے، پاکستانی پاسپورٹ بھی اور امریکی پاسپورٹ بھی؟ یہ اس کا ایک پاسپورٹ ہے، میرے پاس 3 پاسپورٹ ہیں اس کے جی، یہ ہیں، تینوں پاکستانی ہیں، آپ دیکھ لیجیے، یہ تینوں پاکستانی پاسپورٹ، یہ اس کے اوپر اگر وہ پاکستانی نیشنل نہ ہوتی تو ویزا امریکہ کیوں اس پاسپورٹ پہ لگاتا؟ میرے بھائی بات دراصل یہ سب دیکھیے، یہ سب پاکستانی پاسپورٹ ہے۔ اگر ڈبل پاسپورٹ ہے تو گیو می مجھے پاسپورٹ دیں، یہ تو ہمارے بڑے فیور کی بات ہے۔ اگر وہ امریکہ نیشنل ہے تو یہ مقدمہ ختم، 4 گھنٹے میں وہ رہا کرتے ہیں اس کو۔
تو یہ میں نے ایک پرانے کلپ آپ کو اس لیے دکھایا کہ ہمارے اس پروگرام میں 2003 سے عافیہ صدیقی کا معاملہ جو اٹھایا جا رہا ہے، اور میں بار بار بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلے یہ عمران خان صاحب نے اٹھایا تھا، پھر عمران خان صاحب جب وزیر اعظم بنے تو وہ امریکہ گئے تو انہوں نے وہاں پر یہ معاملہ نہیں اٹھایا. تو ابھی تک ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو ہیں ان کا معاملہ جو ہے وہ کسی پار لگتا ہوا نظر نہیں آ رہا، حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو اس لیے ہم نے کیونکہ پہلے بھی کئی دفعہ یہ معاملہ اٹھایا، اس لیے دوبارہ کیونکہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ زیر بحث آیا، اس لیے ہم نے تھوڑا سا اس کا تفصیلی ذکر کیا ہے. تو امیر مقام صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ.